حامدم و مسلین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مثنوی شریف کا درس جاری ہے، اور آج جو مریدوں نے اور سامعین نے متابعین نے وزیر کے پاس جا کر بار دیگر خلوت کو ترک کرنے کا اصرار کیا، تو جو جواب وزیر نے دیا کہ میں تنہائی کو ترک نہیں کروں گا اور کسی صورت میں تنہائی کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس میں جو اسباق ہیں اور اس میں جو اسرار ہیں اس کو مولانا روم صاحب نے جواباً ذکر کیا کہ یہ جو دائمی خلوت ہے اس کو میں کسی صورت میں ترک نہیں کروں گا اور کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس بارے میں مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بظاہراً اختصار کے ساتھ یہاں پر بات کی ہے، مگر اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو متبع کو، فرمانبردار کو اور مجلس یا صحبت میں بیٹھنے والے کو لازم ہیں۔ گفت حجت ہائے خود کوہتا کنید، پند را در جان و در دل رہ کنید۔ وزیر نے جواباً کہا کہ آپ کی محبت اپنی جگہ، آپ کی وارفتگی اپنی جگہ، آپ کا ذوق، شوق اور آپ کی لگن اپنی جگہ، لیکن جب بندہ فرمانبرداری کے اندر اور کسی کی معیت میں کچھ سیکھنے کے لیے آتا ہے تو پھر اسے یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے کام میں عمل دخل کرے اور اس کے کسی عمل میں اپنی طرف سے کسی رائے کو پیش کرے۔ جو صوفیاء کا طریق ہے اور ان کا جو منہج ہے، وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اور ایک پل کے لیے بھی رضا الہی سے اور حکم خداوندی سے باہر نہیں ہوتا۔ ظاہراً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طالب کو یا سالک کو اس کی خبر نہیں ہوتی اور وہ اس سے متعلق سوال کرتا ہے یا بعض پرس کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس نے کہا اپنی محبتوں کو مختصر کرو، آپ کی محبت اپنی جگہ، لیکن جان اور دل میں نصیحت کو راستہ دو، جو میں نصیحت کر رہا ہوں اس کو راستہ دو، فقط میری باتوں سے اپنے آپ کو معزوز نہ کرو، بلکہ میری باتوں کے اندر جو ایک حقیقت پوشیدہ ہے اس کو حاصل کرو اور اس پر استقامت کو اختیار کرو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو۔ محض اس بات کے پجاری مت بنو کہ میں تمہارے درمیان ہوں تو ہوں، اگر میں کہیں خلوت میں ہوں تو میں تمہارے درمیان نہیں ہوں۔ کہا نہیں، میں تمہارے درمیان ہوں، جو میں نصیحت کر رہا ہوں اس پہ عمل کرو۔ گر امینم متہم نہ بود امی، گر بگویم آسمارا من زمی۔ کہا اگر میں امانت دار ہوں تو امین پر تہمت تو نہ لگاؤ، خواہ میں آسمان کو زمین کہوں یا زمین کو آسمان، آپ اس بارے میں بات نہیں کر سکتے اگر آپ پیروی میں ہیں، فرمانبرداری میں ہیں اور تابع داری میں ہیں۔ میں دن کو رات کہہ دوں تو تم بھی دن کو رات کہو، میں رات کو دن کہہ دوں تو تم بھی ایسے ہی کہو، میں آسمان کو زمین کہوں تو تم زمین کہو، اور اگر میں زمین کو آسمان کہوں تو تم آسمان کہو۔ اور اس کا جو عملی ایک مظاہرہ ہے وہ امام بخاری نے صحیح بخاری شریف کے اندر ذکر کیا ہے کہ جو سالک ہے، جو طالب ہے، وہ مرشد کے سامنے خاموش رہے۔ اگر اس نے ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی کسی چیز کا اظہار کیا تو وہ اپنی منزل سے کوسوں میل دور ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا ایو یوم ھذا،
ایو شہر ھذا ایو بلد ھذا، آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ کیا صحابہ اکرام کو پتہ نہیں تھا ذوالحجہ ہے؟ کیا صحابہ اکرام جب حج پہ کھڑے ہیں تو انہیں خبر نہیں تھی آج کون سا دن ہے؟ شہر مکہ میں کھڑے ہیں، خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں، کیا انہیں خبر نہیں تھی؟ مگر انہوں نے ایک ہی جواب دیا، اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حالانکہ ایک مخصوص مقام ہے، مخصوص ایام ہے، مخصوص دن ہے، اور پھر بھی صحابہ اکرام جواباً کچھ عرض نہیں کر رہے۔ کسی نے کہا آپ نے یہ پوری ڈیٹیل عرض کیوں نہیں کی جبکہ آپ جانتے تھے؟ تو انہوں نے جواباً کہا، صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ یہ ہے اور حضور اس کے بدلے میں کچھ اور فرما دیتے تو وہی ہو جاتا، لہذا حضور ہم سے زیادہ بہتر جانتے۔ تو طالب جو ہوتا ہے، قرآن پاک میں آپ دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے یہی فرمایا تھا نا کہ میرے ساتھ چپ کے رہ کے آپ نے چلنا ہے، جو میں کرتا جاؤں وہ آپ نے دیکھتے جانا ہے، وہاں پر آپ نے بولنا نہیں۔ ایک بار، دوسری بار، تیسری بار جو بولے تو آپ نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب تیرے اور میرے درمیان جدائی ہے اور تیرے اور میرے درمیان فراق ہے۔ تو اس وزیر نے کہا اگر میں امین ہوں تو مجھے متہم نہ کرو، مجھ پر تہمت نہ لگاؤ، خواہ میں آسمان کو زمین کہوں تو اس کو تسلیم کرو، گر کمالم با کمال انکار چیز، ورنیم ای زحمت و آزار چیز، اگر میں کامل ہوں تو کمال اور کامل کے ہوتے ہوئے انکار کیوں کیا جائے، اور اگر میں نہیں ہوں تو یہ زحمت اور یہ تکلیف کیسی؟ اگر میں کامل ہوں تو جو میں کہوں وہ کرو، اور اگر میں کامل نہیں ہوں تو میرے پاس کیوں آتے ہو؟ پھر کسی کامل کو تلاش کرو۔ تو یہاں ایک اشارہ ہے کہ اگر تم مرشدان ناقص کے پاس گئے ہو جہاں سے تمہارے مطالب اور مقاصد پورے نہیں ہو رہے تو وہاں پر اپنے آپ کو روکے نہ رکھو، بلکہ منزل تک پہنچنے کے لیے تم آگے سے آگے بڑھو، جستجو کرو، آرزو کرو، تلاش کرو، اور ایسے راہبر کی صحبت اور معیت کو تلاش کرو جس کے ملنے سے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جو بندے کو رب کا راستہ دکھائے، اپنا نہ دکھائے۔ اور مرشد کامل کا بنیادی کردار بھی یہ ہے، یہ ناقصان مرشد ہوتے ہیں جو اپنا راستہ دکھاتے ہیں، جو اپنے تک محدود رکھتے ہیں، اور مرشد کامل کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تک محدود نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک و مولا سے اس کا قرب اور اس کا لنک اور اس کا تعلق منسلک کر دیتا ہے۔ اگر 1000 مرشد بدلنا پڑے تو بدلو، لیکن منزل تک پہنچنے کی اور اپنی اس مقصود و مطلوب تک پہنچنے کی آرزو کو برقرار رکھو اور اس طرف رواں دواں رہو، اس طرف چلتے رہو۔ اور ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مرشدان کامل اور ناقص ان کے درمیان جو ایک بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ مرشد کامل کی صحبت سے بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ملتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قرب کی منازل اس کو ملتی ہیں۔ اور ناقص کیا ہوتے ہیں؟ ان کی نگاہ اللہ اور اس کے رسول پہ نہیں ہوتی، ان کی نگاہ کسی اور چیز پہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ طالب کو منزل کی طرف لے کے جانا ہی نہیں چاہتے۔ اور طالب کے ذہن میں رہے اگر وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہے اور اس نے منزل پہ پہنچنا ہے تو اسے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 سٹاپ اگر عبور کرنے پڑیں تو وہ کرے، ایک گاڑی کو چھوڑ کے دوسری میں بیٹھنا پڑے، دوسری سے تیسری میں بیٹھنا پڑے، تیسری سے چوتھی میں بیٹھنا پڑے، تو وہ تبدیل کرتا جاتا ہے، بائک پہ جاتا ہے، رکشہ مل جاتا ہے اس پہ بیٹھ جاتا ہے،
بس مل جاتی ہے اس پہ بیٹھ جاتا ہے، لگژری مل جاتی ہے اس پہ بیٹھ جاتا ہے، باہر سفر کرتا ہے، منزل مقصود پہ پہنچتا ہے۔ تو اگر ایک دنیاوی مقصد کے لیے وہ اتنی چیزوں کو، اتنی سواریوں کو تبدیل کر کے منزل تک پہنچتا ہے، تو کیا رب کے لیے اسے جستجو نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اپنے مالک و مولا کے وصل کے لیے جستجو نہیں کرنی چاہیے؟ اگر نہیں مل رہا ایک مقام پہ تو کیا آگے آرزو اور تمنا نہیں کرنی چاہیے؟ تو مولانا روم صاحب فرماتے ہیں، اس نے کہا اگر میں کامل ہوں تو کامل کے ہوتے ہوئے انکار کیسا، اور اگر میں ناقص ہوں تو پھر ناقص کے دروازے پہ بیٹھنا کیسا؟ ناقص کے دروازے پہ بیٹھ نہیں، بلکہ تو آگے گزر کر اپنی منزل کو پانے کے لیے کسی کامل کی تلاش کر، کسی مرد خودآگاہ کی تلاش کر جو تجھے اپنے رب کا اور اپنے پروردگار کا راستہ دکھائے۔ من نہ خواہم شد ازیں خلوت بروں، زاں کے مشغولم بے احوال دروں۔ کہا میں خلوت سے باہر نہیں نکلوں گا اور اس خلوت سے باہر نہیں آؤں گا، اس لیے کہ میں باطنی احوال میں مشغول ہوں، لہذا مجھے اپنا کرنے دو اور تمہارے ذمہ جو لگا ہے تم اس کے اندر مشغول اور مصروف رہو۔ تو مرشدان کامل کے بعض احوال ایسے ہوتے ہیں جہاں پر طالب کو بولنے کی اجازت نہیں، سوچنے کی اجازت نہیں، ان چیزوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اگر وہ ان طرف غور و فکر بھی کرے گا، سوچے گا اور نگاہ اٹھائے گا تو وہ بھی اپنی منزل سے دور کر دیا جائے گا۔ منزل پہ پہنچنے کے لیے فرم برداری لازم ہے، اور قرآن و سنت کا اگر آپ مغز اور نچوڑ دیکھیں تو اس سے دو ہی چیزیں تو سامنے آتی ہیں، ایک امر، دوسرا نہیں۔ جس کا حکم ملے اس کو بروئے کار لایا جائے، اس پہ کار بند رہا جائے، اور جس سے منع کر دیا جائے اس سے انسان باز آ جائے۔ اسی میں کامیابی، اسی میں فلاح اور اسی میں نجات ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔